بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یفسد الصوم من غیر کفارۃ، ان چیزوں کا بیان جو روزے کو توڑ دیتی ہیں بغیر کفارے کے، یعنی جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے، ان صورتوں کا بیان۔ وہوا 57 شیئا، یہ 57 چیزیں ہیں۔ 57 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا، صرف قضا کرنی پڑتی ہے، کفارہ ادا نہیں کرنا۔ اذا اکل الصائم ارزا او عجینا او دقیقا او ملحا کثیرا دفعتا، جب روزے دار چاول کھا لے یا گندھا ہوا آٹا کھا لے یا سوکھا آٹا کھا لے یا بہت سارا نمک ایک ہی مرتبہ میں کھا لے، تو ان سب ساری صورتوں کے اندر روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ چاول کھا لے، چاول کا مطلب کچے چاول جو ابھی پکائے نہ گئے ہوں، ہے نا، ان کو کھا لیا۔ عجین، گندھا ہوا آٹا، یعنی روٹی بنانے سے پہلے جو آٹا گوندھتے ہیں اس حالت میں اس کو کھایا تو اس سے بھی روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی گوندھنے سے پہلے جو آٹا سوکھا رہتا ہے اس کو کھا لیا تو اس کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یا بہت سارا نمک ایک ہی مرتبہ میں کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر تھوڑا سا نمک کھایا ہے تو اس سے روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی واجب ہوگا، لیکن بہت سارا ایک مرتبہ میں کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ او طینا غیر ارمنی لم یعتد اکلہ، یا غیر ارمنی مٹی کھائی جس کو کھانے کی اس کو عادت نہیں تھی، لم یعتد اکلہ، جس کو کھانے کی اس کی عادت نہیں تھی۔ یعنی ایک تو پہلی بات کہ مٹی کھائی، اور مٹی جو کھائی وہ ارمنی مٹی نہیں تھی، کوئی دوسری مٹی، ارمنی مٹی کے علاوہ کوئی بھی مٹی کھائی اور مٹی کھانا اس کی عادت نہیں تھی تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو مٹی کھانے کی عادت ہے تو کوئی بھی مٹی کھا لے، روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور اگر ارمنی مٹی کھائے تو اگرچہ مٹی کھانے کی عادت نہ ہو، روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ صرف ایک صورت ہے جس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس کو مٹی کھانے کی عادت نہیں ہے اور اس نے ارمنی مٹی کے علاوہ کوئی مٹی کھا لی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، مٹی کھانے کی جب عادت نہ ہو تب۔ او نواتن، یا گٹھلی کھائی، آم کھجور وغیرہ کی گٹھلی کھا لی کسی کی، ہے نا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او قطنن، یا روئی کھا لی تو اس سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او کاغذن، یا کاغذ کھا لیا۔ او سفرجلن، یا سفرجل کھا لیا، سفرجل ایک پھل کا نام ہے نا، تو سفرجل کھا لی۔ ولم یطبخ، اور اس کو ابھی وہ پکا ہوا نہیں تھا، ہے نا، یعنی کچا سفرجل کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او جوزتن رطبتن، یا ہرا اخروٹ کھا لیا، ہرا اخروٹ یعنی کھانے کے لائق ابھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اس کو کھا لیا ٹھوس ہونے کی حالت میں۔ ابتلع حصاتن او حدیدن او ترابن او حجرن، یا کنکر، لوہا، مٹی یا پتھر نگل لیا تو ان ساری صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ان ساری صورتوں میں یہ یا تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کھایا ہی نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کو جو ہے اس حالت میں نہیں کھایا جاتا ہے جس حالت میں اس نے کھایا ہے، جس طرح کھایا اس طرح نہیں کھایا جاتا، تو ان ساری صورتوں کے اندر جو ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او احتقنا، یا حقنہ کرایا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او استعط، یا ناک میں دوا ڈالی، ہے نا، تو ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او اوجرا بصب شیء فی
حلقہ علی الاصح، یا اپنی حلق میں کوئی چیز ڈال کر کے حلق کے ذریعے سے جو ہے پیٹ میں اتار لیا، ہے نا. اوجرا کا مطلب اندر داخل کر لیا، اندر اتار لیا. صب شیء فی حلقی، حلق میں کوئی چیز ڈال کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کھایا جاتا ہے، کھانے کا جو طریقہ ہے کہ منہ میں رکھتے ہیں، پھر اس کو چبا کر کے حلق تک جاتا ہے، پھر اس سے پیٹ میں اترتا ہے. تو اس طریقے میں اس نے نہیں کھایا، بلکہ ڈائریکٹ وہ چیز جو ہے حلق سے نیچے اتر کر کے پیٹ میں چلی گئی. ٹھیک ہے، یعنی اس کو لذت اسے محسوس نہیں ہوئی، سیدھے حلق سے پیٹ میں گئی کوئی چیز. تو اس طرح کھانے سے اس کا کیا نام ہے، اصح قول یہ ہے کہ اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا قول جو ہے اس میں اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی واجب ہوگا. او اقترا فی اذنہ دہنا او ماء فی الاصح، یا اس نے اپنے کان میں تیل ڈالا یا پانی ڈالا، تو اصح قول کے مطابق ان دونوں صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں اختلاف ہے. جو تیل والا مسئلہ ہے، تیل اگر ڈالا تو اس میں تو بالاتفاق اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر پانی ڈالا ہے تو پانی میں جو دوسرا قول ہے، دو قول ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی پانی خود سے چلا جائے تو ٹوٹے گا نہیں، بالاتفاق نہیں ٹوٹے گا. اور اگر پانی خود ڈالا ہے تو اس کا ڈالنے سے جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. بہرحال اگر روزہ ٹوٹے گا بھی تو بھی اس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا. او داوا جائفتن او عامتن بدواء وصل الى جوفہ او دماغہ. جائفہ یا عامہ یہ زخموں کے نام ہوتے ہیں، کئی زخم ہوتے ہیں، تقریباً 10-12 طرح کے نام ہیں زخموں کے. تو ایک تو ہے جائفہ. جائفہ زخم اس کو کہتے ہیں کہ جو پیٹ یا پیٹھ میں ہو اور وہ جوف تک یعنی معدے تک پہنچ گیا ہو، تو اس کو جائفہ کہتے ہیں. اور عامہ سر کے زخم کو کہتے ہیں، سر کا وہ زخم جو دماغ کے جھلی تک پہنچ جائے اس کو عامہ کہتے ہیں. تو جائفہ یا عامہ کا اس نے علاج کرایا بے دوا، ان ایسی دوا سے وصل الی جوفہ او دماغہ، جو اس کے معدے تک پہنچ گئی یا پھر اس کے دماغ تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے. یعنی کسی کو جائفہ یا عامہ زخم تھا، اس زخم میں اس نے دوا ڈالی، اس زخم کا علاج کرایا، تو اس میں جو ہے دوا ڈالی گئی اور وہ دوا جو ہے وہ اس کے دماغ تک پہنچ گئی، یا پھر اگر سر کا زخم تھا تو دماغ تک پہنچ گئی، اگر پیٹ کا زخم تھا، پیٹ یا پیٹھ کا، تو معدے تک پہنچ گئی وہ دوا. تو ان دونوں صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا. او دخل حلقہ مطر او ثلج فی الاصح، یا اس کے حلق میں بارش کا پانی یا پھر برف داخل ہو گیا. اصح قول کے مطابق برف کا مطلب وہ اولے ہے نا جو آسمان سے گرتے ہیں. یعنی کہ کوئی شخص سویا تھا، بارش ہوئی اور بارش کے جو قطرے ہیں وہ اس کے حلق میں گئے، اور چونکہ وہ سو رہا تھا تو پانی جو ہے پیٹ میں پہنچ گیا اس کے، ہے نا، حلق سے پیٹ میں پہنچ گیا. یا پھر یہ کہ اولے برسے اور وہ اس کے منہ میں گرے اور وہ پیٹ میں پہنچ گئے. تو ان دونوں صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو کھانا پینا یہ والی جو صورت ہے وہ پالی گئی ہے نا، کھانے پینے سے باز نہیں رہا تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ کب ہے؟ ولم یبتلعہ بصنعہ، یہ تب ہے جب وہ اپنے اختیار سے اس نے نگلا نہ ہو. یعنی کہ بارش کا قطرہ جو ہے اس کے منہ میں آیا اور خود ہی وہ جو ہے حلق تک پہنچ کر نیچے اتر گیا. ٹھیک ہے. یا پھر اولے جو ہیں وہ برس رہے تھے اور وہ کوئی اولا اس کے منہ میں گرا اور وہ حلق سے پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اگر وہ پانی کا قطرہ اس کے منہ میں آ کر گرا یا اولا جو ہے اس کے منہ میں آ کر گرا اور اس نے خود اسے حلق سے اتار لیا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی واجب ہوگا. کفارہ اس صورت میں واجب نہیں ہوگا جب وہ خود بخود وہ بارش کا قطرہ اس کے حلق میں پہنچ گیا ہو یا وہ اولا اس کے حلق میں پہنچ گیا ہو، اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس نے خود کیا ہے، اپنے اختیار سے کیا ہے داخل، تو روزہ ٹوٹ جائے گا بہرحال. ٹھیک ہے. او افطر خطأ بسبق ماء المزمزة الى جوفه، یا غلطی سے اس نے افطار کر لیا کلی کے پانی کو پیٹ تک پہنچ جانے کی وجہ سے، کلی کے پانی کی پیٹ تک پہنچ جانے کی وجہ سے.
مطلب یہ ہے کہ کلی کر رہا تھا اور غلطی سے جو ہے پانی حلق میں پہنچ گیا اور وہاں سے پیٹ میں پہنچ گیا، تو ایسا نہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا، بس کفارہ واجب نہیں ہوگا، ہے نا، کیونکہ غلطی سے ہوا ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ناک میں پانی ڈال رہا تھا وضو کرتے ہوئے اور وہ پانی جو ہے وہ چڑھ گیا دماغ تک، ہے نا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس وجہ سے کیونکہ اس میں جو ہے روزہ اور نسیان اور خطا دونوں کا حکم روزے کے سلسلے میں دونوں کا حکم الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نسیان جو ہے اس کا حکم مرفوع ہے کہ نسیان کی حالت میں اگر کوئی ایسا کام کر دے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر غلطی سے کوئی ایسا کام کر دے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او افطرا مکرہن ولو بالجماع، یا مجبوری کی حالت میں اس نے افطار کیا اگرچہ جماع کے ذریعے کیا ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور مجبوری کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑی سی مصیبت آئی اور اس نے جو ہے روزہ توڑ دیا، نہیں، مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس کو جان کی دھمکی دی کہ اگر روزہ نہیں توڑو گے تو تمہیں جان سے مار دوں گا، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے نا، اس حالت میں اس نے افطار کیا اگرچہ جماع کے ذریعے افطار کیا ہو، یعنی اگرچہ اس نے کسی نے اس کو جماع کرنے پر مجبور کیا ہو کہ جماع کرو ورنہ جان سے مار دوں گا، تو ایسی صورت میں اس نے افطار کیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او اکرہت علی الجماع، یا پھر عورت جو ہے اس کو مجبور کیا گیا جماع کرنے پر، تو اس میں بھی عورت کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا عورت کا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ او افطرت خوفا علی نفسہ من ان تمرض من الخدمۃ امتن کانت او منکوحۃ، یا عورت نے روزے کو توڑ دیا اپنی جان پر خوف ہونے کی وجہ سے، علی نفسہ اپنے اوپر اس بات کے خوف ہونے کی وجہ سے کہ ان تمرض من الخدمۃ امتن کانت او منکوحۃ، کہ وہ خدمت سے مریض ہو جائے گی، یا عورت نے اس خوف سے اپنا روزہ توڑ دیا کہ وہ خدمت کرنے کی وجہ سے مریض ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی، خواہ وہ باندی ہو یا منکوحہ ہو، یعنی کوئی باندی ہے، اس کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر آقا کی خدمت کرے گی روزے کی حالت میں، روزہ رکھ کر کے اگر آقا کی خدمت کرے گی تو اس سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بیمار پڑ جائے گی وہ، ٹھیک ہے۔ یا پھر کوئی عورت ہے وہ یہ سوچ کر کہ اگر وہ روزہ رکھ کر کے اپنے شوہر کی خدمت کرے گی تو بیمار پڑ جائے گی، تو اس وجہ سے ان دونوں نے اپنا روزہ توڑ دیا، ان میں سے کسی نے بھی اگر اپنا روزہ توڑ دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او صب احد فی جوفہ ماء وہو نائم، یا کسی نے اس کے حلق میں پانی ڈال دیا اس حال میں کہ یہ سو رہا تھا، ہے نا، اس کے سوتے ہوئے کسی نے اس کے حلق میں پانی ڈال دیا، یعنی اس کے پیٹ میں پانی ڈال دیا، مطلب حلق میں پانی ڈال دیا، وہ پیٹ تک پہنچ گیا، تو اس سے بھی اس کا جو روزہ ہے ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر کسی نے آپ کو زبردستی حلق میں پانی ڈال دیا، زبردستی پانی پلا دیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہی گا۔ او صب احد فی جوفہ ماء وہو نائم، یا کسی نے اس کے پیٹ میں پانی پہنچا دیا اس حال میں کہ یہ سو رہا تھا، جب یہ سو رہا تھا تب۔ او اکل عمدا بعد اکلہ ناسیا، یا بھول کر کھانے کے بعد جان کر کھا لیا، ولو علم الخبر علی الاصح، اگرچہ اس کو حدیث کا علم ہو، اصح قول کے مطابق اس صورت میں بھی کفارہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھول کر کسی نے کھایا اور اسے یہ لگا کہ اب تو اس نے کھا ہی لیا ہے، تو کھانے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو یہ تھا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا اب اس نے جان کر کھانا کھا لیا، جان کر کچھ کھا لیا، تو حالانکہ اس سے پہلے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، بھول کر کھانے کی حالت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اب جب اس نے جان کر کھا لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو اس حدیث کا علم ہو جس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا، کیونکہ کھلانے پلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن
اس حدیث کا علم ہونے کے باوجود اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا شبہ کی وجہ سے، ہے نا، کہ اس نے اس کو اس پر قیاس کر لیا، خطا پر، نسیان کو خطا پر قیاس کر لیا۔ تو یعنی اس نے یہ سوچا کہ جس طرح سے غلطی سے کچھ کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی چونکہ بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ تو اس نے جو ہے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، تو اس نے وہ کھانا کھا لیا جان کر۔ تو اس شبہ کی وجہ سے اس کا روزہ تو ٹوٹے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، یہ اصح قول ہے۔ دوسرا قول جو ہے اس صورت میں کفارہ بھی واجب ہوگا۔ او جامع ناسیا ثم جامع عامدا، یا بھول کر جمع کیا پھر اس کے بعد جان کر جمع کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی وہی حکم ہے کہ اس صورت میں بھی اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس میں بھی شبہ ہے، وہی شبہ جو اس پہ پیچھے والے میں تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ جس طرح سے بھول کر وہ غلطی سے اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بھول کر ایسا کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ تو اس نے اس پر قیاس کر کے اس کو کر لیا۔ او اکل بعد ما نوى نہارا ولم یبیت نیتہ، یا دن میں نیت کرنے کے بعد اس نے کچھ کھا لیا جبکہ اس نے رات میں نیت نہیں کی تھی۔ روزہ جو رکھتے ہیں اس کی نیت کرنے کا وقت ہم احناف کے نزدیک رات سے لے کر کے زوال کبریٰ سے پہلے پہلے تک ہے، یعنی زوال کبریٰ کا مطلب نصف النہار شرعی، جو دوپہر سے پہلے جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو اگر کسی نے جب یہ نیت کا پورا وقت ہے، چاہے رات میں نیت کرے، چاہے فجر کے وقت نیت کرے، سحری کے وقت نیت کرے، فجر کے بعد نیت کرے، ہے نا، زوال کبریٰ سے پہلے پہلے کبھی بھی نیت کر سکتا ہے، ٹھیک۔ تو ان میں سے کسی بھی وقت وہ نیت کر لے اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے رات میں نیت نہیں کی، ٹھیک ہے، اب چونکہ اس نے رات میں نیت نہیں کی تھی، پھر اس کے بعد اس نے صبح جو ہے وہ کچھ کھا پی لیا اور اس کو کھانے پینے کے بعد اس نے نیت کی، ہے نا، تب چونکہ روزے کا مطلب کیا ہے کہ فجر کے وقت سے لے کر طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بیچ میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اگر کچھ کھا پی لیا تو یہ روزہ نہیں ہے۔ تو اس نے تو اس سے پہلے کھا پی لیا تو روزہ تو اس کا ہوا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بعد میں اس نے نیت کر لی تھی روزے کی، تو اگر کوئی کیا نام ہے فجر کے بعد دن کے وقت میں بھی اگر کوئی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ اس نے کھا لیا تھا تو اس کا روزہ تو اس صورت میں نہیں ہوگا، لیکن اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہی اگر وہ رات میں نیت کر چکا ہوتا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد صبح کچھ کھاتا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا اور کفارہ بھی واجب ہوتا، لیکن اس نے رات میں نیت نہیں کی تھی، اب نیت کی ہے کھانے کے بعد، تو اس صورت میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، ہے نا، کیونکہ اس میں بھی شبہ ہے ایک طرح کا، کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ نیت کا وقت کب سے کب تک ہے، اس میں بھی اختلاف ہے نا۔ اس وجہ سے جو اس میں بعد میں نیت کی وہ نیت معتبر ہے یا نہیں ہے نا، اس میں شبہ ہو گیا، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک، باقی ائمہ کرام کے نزدیک یہ نیت کا وقت نہیں ہے نا، یعنی دن میں اگر کوئی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت قابل قبول نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ رات میں ہی نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک۔ اس لیے اس میں شبہ آ گیا، اس وجہ سے اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او اصبح مسافرا فنوى الاقامۃ ثم اکل، یا کسی نے مسافر ہونے کی حالت میں صبح کی، پھر اس کے بعد اقامت کی نیت کر لی، پھر اس کے بعد کچھ کھا پی لیا، یعنی جب صبح کا وقت شروع ہوا تو اس وقت وہ مسافر تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے روزہ رکھے یا چھوڑ دیں۔ تو سفر کی حالت میں اس نے صبح کی، صبح کا وقت اس کا اس حالت میں گزرا، سفر کی حالت میں، رات سے وہ مسافر تھا، رات میں سفر میں تھا، صبح کے وقت بھی وہ مسافر کی حالت میں تھا، پھر اس نے کہیں پر جو ہے صبح کے گزرنے کے بعد کسی جگہ پر اقامت کی نیت کر لی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ کھا پی لیا، یہ سوچ کر کہ جب اس نے صبح کی تھی تو صبح کے وقت وہ مسافر تھا، ٹھیک ہے، اور صبح کے وقت جب مسافر تھا تو اس پر روزہ تو فرض تھا نہیں، اور نیت کا وقت جو ہے وہ صبح کے وقت ہی ہے، مطلب صبح سے پہلے، جیسے رات ختم ہوتے ہوتے نیت کر لے، ٹھیک ہے، یہ مطلب دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے یہ سوچا کہ جب وہ وقت میں مسافر تھا اس وقت مجھ پر روزہ فرض نہیں تھا، اور اب جو ہے نیت کا وقت گزر چکا ہے نا،
تو اب جو ہے اقامت کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی اس نے یہ سوچا کہ اب جو ہے نیت کا وقت گزر چکا ہے، لہٰذا اب میرے لیے اب میں روزہ رکھ نہیں سکتا ہوں، تو اس نے کچھ کھا لیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے۔ قضا تو ہوگی، کیونکہ ایک روزہ سفر میں جو روزے چھوٹتے ہیں ان کی قضا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو قضا تو اس پر ہوگی، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا اسی شبہ کی وجہ سے کہ نیت کا وقت کب سے کب تک ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے۔ تو صبح کی حالت میں کوئی مسافر تھا، پھر اس نے اقامت کی نیت کر لی اور پھر اس کے بعد کچھ کھا لیا، تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ اس کا روزہ تو ہوگا ہی نہیں، لیکن کیا نام ہے، کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا، ٹھیک۔ یا سافر بعد ما اصبح مقیما او سافر بعد ما اصبح مقیما فاکلا، یا اس نے صبح ہونے کے بعد سفر کیا، اس حالت میں سافر بعد ما اصبح مقیما، مقیم ہونے کی حالت میں صبح کرنے کے بعد اس نے سفر کیا، پھر اس کے بعد کچھ کھا پی لیا، یعنی صبح کے وقت وہ مقیم تھا، ہے نا، اس پر روزہ فرض تھا، لیکن صبح کے بعد اس نے سفر کر لیا اور پھر سفر کی حالت میں اس نے کچھ کھا پی لیا، یہ سوچ کر کہ سفر میں روزہ فرض نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہے نا، روزہ تو ہوگا نہیں کیونکہ اس نے کچھ کھا لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا بلکہ صرف اس دن کی قضا ہوگی، ہے نا، کیونکہ اس صورت میں رخصت مل جاتی ہے سفر کی حالت میں۔ ان دونوں صورتوں میں چاہے سفر کی حالت میں صبح کی ہو یا اقامت کی حالت میں صبح کی ہو اور پھر اس کے بعد کچھ کھا پی لیا ہو، ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ او امسکا بلا نیت صوم ولا نیت فطر، یا باز رہا ان چیزوں سے بغیر روزے یا افطار کی نیت کے، مطلب کوئی شخص ایسے ہی دن بھر رہ گیا، کچھ کھایا پیا نہیں، دن بھر ایسے ہی نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ جو ہے روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن نہ تو اس نے یہ سوچا کہ میں روزے سے ہوں اور نہ یہ سوچا کہ میں روزہ نہیں ہوں، کچھ نہیں سوچا اس نے، ہے نا، بس ایسے ہی رہ گیا، تو ایسا نہیں کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، ہے نا، اس کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ روزے کے لیے نیت ضروری ہے، تو اس کی قضا کرنی پڑے گی اس دن کی۔ او امسکا بلا نیت صوم ولا نیت فطر، یا پھر وہ رکا رہا بغیر روزے کی نیت کے اور بغیر افطار کی نیت کے۔ او تسحر او جامع شاکم فی طلوع الفجر وهو طالع، یا سحری کر لی یا جمع کر لیا طلوع فجر میں شک کرنے کی حالت میں، حالانکہ وہ طلوع ہو چکا تھا، وہ طالع حالانکہ وہ طلوع ہو چکا تھا، یعنی کہ چونکہ رات میں جمع کرنا حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، ٹھیک ہے، رات میں یہ دونوں چیزیں حلال ہیں، طلوع فجر سے پہلے پہلے تک، یعنی سحری کا جو وقت جب ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے یہ چیزیں حلال ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ ابھی جو ہے وقت شروع نہیں ہوا ہے، جیسے آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک اذان نہ ہو تب تک جو ہے کھا پی سکتے ہیں، اور کیا نام ہے تب تک جو ہے روزے کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، جب تک اذان نہ ہو تب تک روزے کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہوا یہ کہ اذان دینے والے نے 1-2 منٹ لیٹ اذان دیا، ہے نا، تو اس صورت میں اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا جس نے یہ سوچ کر کے اذان سے پہلے تک کھاتا پیتا رہا کہ اذان سے روزہ شروع ہوتا ہے نا، تو وہی کہا کہ او تسحر او جامع شاکن، یا پھر کسی نے سحری کر لی یا جمع کر لیا طلوع فجر میں شک کرتے ہوئے، حالانکہ طلوع فجر ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، لیکن اسے لگا کہ ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، اور اس وقت اس نے جس وقت اسے لگ رہا ہے کہ طلوع فجر نہیں ہوا ہے حالانکہ طلوع فجر ہو چکا ہے، اس وقت اگر اس نے کچھ کھا پی لیا، سحری کر لی یا پھر جو ہے کیا نام ہے جمع کر لیا، تو اس سے بھی اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ او افطر بظن الغروب والشمس باقیۃ، یا سورج کے ڈوبنے کا گمان کر کے، مغرب ہونے کا گمان کر کے اس نے افطار کر لیا، حالانکہ ابھی سورج باقی تھا، یعنی کہ ابھی سورج کا ڈوبنا باقی تھا، ہے نا، سورج ابھی ڈوبا نہیں تھا، اور اسے لگا کہ سورج ڈوب گیا ہے اور اس نے کچھ کھا پی لیا، حالانکہ سورج نہیں ڈوبا تھا، تو کیا نام ہے اس کا روزہ اس دن کا ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ او انزلہ بوطی میتۃ او بہیمۃ او بتفخیذ او قبلۃ او لمس، یا انزال ہو گیا مردار سے وطی کرنے کی وجہ سے، یا
جانور کی زیوتی کرنے کی وجہ سے، یا پھر رانوں کے ذریعے اپنی قضائے شہوت کرنے کی وجہ سے، یا بوسے کے ذریعے انزال ہو گیا، یا پھر چھونے کے ذریعے انزال ہو گیا، ہے نا، شہوت کے ساتھ چھونے، تو ان ساری صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کسی مردار سے وطی کی، مرے ہوئے انسان سے، اور پھر انزال بھی ہو گیا اس میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا کسی جانور سے وطی کی، اس میں بھی انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر رانوں کے ذریعے قضائے شہوت کی اور انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر جو ہے بوسہ لیا اور اس سے انزال ہو گیا، یعنی بیوی کو بوسہ لیا اور کیا نام ہے انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر شہوت کے ساتھ چھوا بیوی کو اور اس سے انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان ساری صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او افسدہ صوم غیر ادائے رمضانہ، یا پھر رمضان کے ادا روزوں کے علاوہ کو اس نے توڑ دیا تو اس میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کفارہ صرف رمضان کے ادا روزوں کو توڑنے میں واجب ہے، ٹھیک ہے، کفارہ صرف اس روزے کے اندر ہے جو اس رمضان کے مہینے میں جو روزے فرض ہوتے ہیں، ہے نا، تو اور وہ فرض رکھتے ہوئے رمضان کے دنوں میں اگر وہ انہی روزوں کو رکھ رہا ہے اور ان میں سے کسی کو توڑ دیتا ہے تو اس میں کفارہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس رمضان کا روزہ رمضان کے گزر جانے کے بعد رکھ رہا ہے، یعنی قضا کر رہا ہے، اس کو توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے، صرف اس کی قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک روزہ چھوٹ گیا کسی کا، اب وہ کیا نام ہے رمضان کے بعد وہ ایک روزہ رکھ رہا ہے اور اس کو اس نے توڑ دیا، تو ایسا نہیں کہ اس کا بھی کفارہ واجب ہوگا، نہیں، بلکہ بس اسی کو پھر دوسرے دن میں رکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ ہے نا، رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ ہے، نظر کا روزہ ہو یا پھر سنت یا نفل جو روزے ہیں ان میں سے کوئی ہو تو ان کو توڑ دینے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ صرف رمضان کے ادا روزوں کو توڑنے میں ہے۔ او وطیت وہی یا نائمۃ، او اچھا یا سونے کی حالت میں وطیت ہونا چاہیے، وطیت وہی یا نائمۃ، یا پھر عورت سے وطی کی گئی سونے کی حالت میں جبکہ وہ سو رہی ہو، وہی یا نائمۃ، حالانکہ وہ سو رہی تھی، یا وہ عورت سے وطی کی گئی حالانکہ وہ سو رہی تھی، تو اس سے اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ او اقترت فی فرجہا علی الاصح، یا عورت نے اپنی شرمگاہ کے اندر پانی ٹپکایا تو اصح قول کے مطابق کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او ادخل اصبعہ مبلولۃ بماء او دہن فی دبرہ، یا مرد نے، بلکہ اس کو مطلق رکھیں ادخلا، یعنی یا کسی نے اپنی تر انگلی کو پانی سے یا تیل سے تر انگلی کو دبر میں ڈالا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ او ادخلتہ فی فرجہ الداخل فی المختار، یا عورت نے اس کو یعنی تر انگلی کو اپنی فرج داخل میں ڈالا تو مختار مذہب کے مطابق اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تب ہے جب انگلی تر ہو، اگر انگلی تر نہ ہو تو اس کا حکم ایسا نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ او ادخلا قطنۃ فی دبرہ او فی فرجہ الداخل وغیبہا، یا اس نے روئی، کسی نے ادخلا، کسی نے، ہے نا، کسی نے روئی کو دبر میں داخل کیا، یا پھر عورت نے اپنی فرج داخل میں روئی کو داخل کیا اور وہ روئی غائب ہو گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ او ادخلا دخانا بصنعہ، یا کسی نے دھوئیں کو داخل کیا اپنے اختیار سے، اپنے فعل سے، مطلب دھواں کو کوئی مطلب سونگھے اس کو ناک کے ذریعے، ہے نا، اور وہ دماغ تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یا پیٹ تک پہنچ جائے تو اس صورت میں جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی دھواں اڑ رہا ہے اور وہ اس کے ناک میں پہنچ گیا، حلق تک پہنچ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کوئی دھوئیں کے پاس جا کر کے اس کو کھینچے اور وہ دھواں جو ہے حلق تک پہنچ جائے یا دماغ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی اب اس سے ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں دھوئیں والی، ہے نا، سگریٹ ہے، چرس ہے، بیڑی ہے، ان سب ساری چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پینے سے۔
ऐसे ही हुक्का है। अब इस्तक़ा वलौ दूना मिल इल्फ़मी फ़ी ज़ाहिर रिवाया, या फिर किसी ने जानबूझकर क़य की अगरचे वो मुँह भर ना हो, ज़ाहिर रिवाया कौल के मुताबिक इससे रोज़ा टूट जाता है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता। व शरता अबू यूसुफ़ मिल अल-फ़मी व हुवा सहीह, और इमाम अबू यूसुफ़ अलैहिर्रहमा ने मुँह भर होने की क़ैद लगाई है और यही सही है। ठीक है, तो इस सिलसिले में सही मज़हब यही है कि अगर किसी ने जानकर क़य की अपने अमल से, है ना, जानबूझकर क़य की और वो मुँह भर से कम है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, और अगर वो मुँह भर है तो उससे रोज़ा टूटता है। ठीक है, सही कौल यही है कि रोज़ा तभी टूटता है जब वो मुँह भर हो, है ना, जानबूझकर करने में। और जानबूझकर करने का मतलब ये है कि हलक में उंगली डाली, है ना, इसी के लिए, इसी काम के लिए उसने हलक में उंगली डाली कि उल्टी हो जाए, उल्टी करने के लिए। जैसे कुछ कोई खा लेता है तो उसके बाद फिर उंगली डालते हैं हलक में ताकि उल्टी हो जाए, कुछ गलत खा लेते हैं तो, है ना, तो ऐसे उसने किया, उंगली डालकर हलक में जो है जानकर उल्टी की, और फिर उसके बाद जो है वो उल्टी, वो क़य मुँह भर है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। और मुँह भर होने का मतलब ये है कि उसको रोके से ना रुके, मतलब उसको रोक ना पाए, है ना, इतनी ज़्यादा हो कि उसको रोक ना सके। औ आदा मा ज़राअहु मिनल क़ैई व काना मिनल फ़मी व हुवा ज़ाकिरुन, या फिर जो क़य उसे ख़ुद आई है, ज़रा मिनल क़य का मतलब क़य का ख़ुद से आना, यानी अपने अमल दखल से नहीं, जानबूझकर नहीं, बल्कि ख़ुद क़य आए, तो या फिर उसने ख़ुद जो क़य आई उसको लौटा दी और वो मुँह भर थी, व हुवा ज़ाकिरुन, और इसको रोज़ेदार होना याद था, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, यानी क़य इसने ख़ुद नहीं की है जानबूझकर, लेकिन बल्कि क़य जो है वो ख़ुद से आई है। ठीक है, इसने नहीं किया, ख़ुद से क़य आई है, और लेकिन फिर वो जो क़य आई इसको उसने लौटा ली। ठीक, तो इस सूरत में यहाँ इन्होंने कहा है कि काना मिन अल-फ़म, अगर वो मुँह भर है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, जबकि उसे रोज़ेदार होना याद हो, यानी उसे ये भी याद था कि वो रोज़ेदार है, फिर भी उसने क़य को लौटा ली, तो उससे जो है उसका रोज़ा टूट जाएगा। अब यहाँ इन्होंने मिन अल-फ़म की लगाई है, और बाकी दूसरी जगहों पे ये भी है कि चाहे वो लौटने वाली क़य जितनी भी हो, यानी थोड़ी हो या ज़्यादा हो, बहर सूरत उसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, यानी जो क़य वापस गई उसके हलक में, वो चाहे कितनी भी हो, उससे उसका रोज़ा टूट जाता है इस सूरत में। लेकिन ये सब तब है जब उसे याद हो। औ अकला मा बैना अस्नानिही वकाना क़द्रल हिम्मसती, या दांतों के दरमियान की चीज़ को उसने खा लिया और वो चने के बराबर था, चने के बराबर कोई चीज़ दांतों के बीच में फंसा हुआ था, फंसी हुई थी, और उसने उसको जो है खा लिया, निगल लिया, तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा, कफ़ारा वाजिब। औ नवस्सौमा नहारम बादा मा अकला नासियन क़ब्ला ईजादे नियतिही मिनन नहारी, या दिन के वक्त रोज़े की नीयत की भूल कर कुछ खाने के बाद, दिन में नीयत को करने से पहले, नीयत करने से पहले भूल कर कुछ खाने के बाद नीयत की किसी ने रोज़े की, तो उससे भी उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि किसी ने रात में नीयत नहीं की थी, ठीक है, उसके बाद सुबह का वक्त हुआ और वो भूल गया कि रोज़े का दिन है ना, भूल गया कि रोज़ा रखना है, उसे भूल गया वो, फिर उसने कुछ खा पी लिया, और फिर उसके बाद जो है उससे याद आया कि रोज़े का दिन है, तो उसने ये सोचा कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा तो टूटता नहीं है। ठीक है, तो उसने ये सोचा कि अभी भी अगर नियत कर लूँ तो रोज़ा हो जाएगा, नियत का वक्त बाकी था और उसने नियत कर ली, तो भी उसका रोज़ा नहीं होगा, लेकिन उसका कफ़ारा उस पर वाजिब नहीं है ना, क्योंकि रोज़ा तो तब होता है जब कुछ खाने पीने से और जिमा वगैरह करने से बाज रहे, और जो भूलने की बात है कि भूल करके खाना पीना जो मुआफ़ है, तो वो रोज़े की हालत में है, और ये अभी तक रोज़े की हालत में था ही नहीं, है ना, तो उससे पहले उसने जो है खा पी लिया, अब उसके बाद उसने नियत की, तो अब ये रोज़े से होता, लेकिन उससे पहले चूँकि खा पी चुका है, लिहाजा उसका रोज़ा नहीं होगा, लेकिन उसका कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, क़ज़ा वाजिब होगा। औ उग़मिया अलैहि वलौ जमीअ अश-शहरी इल्ला अन्नहु ला यक़दिर यौमल्लज़ी हदसा फ़ीहिल इग़माउ औ हदसा फ़ी लैलतिही, या बेहोशी तारी हुई, किसी पर बेहोशी तारी हुई अगरचे वो पूरे महीने रही हो,
مگر یہ کہ جس دن اس پر بے ہوشی یا جس رات اس پر بے ہوشی طاری ہوئی اس دن کی وہ قضا نہیں کرے گا۔ یعنی کسی شخص کو رمضان کے دنوں میں کوئی شخص بے ہوش ہو گیا تو یہ بے ہوشی چاہے جتنے دن رہے، 1 دن رہے، 2 دن رہے یا پورا مہینہ رہے، ہے نا، بہر صورت جتنے دن بھی وہ بے ہوش رہے گا ان سارے دنوں کی اس پر قضا کرنی پڑے گی، اس کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے لیکن ان سارے دنوں کی قضا ہے۔ ہاں، جس دن وہ بے ہوش ہوا تھا یا جس رات بے ہوش ہوا تھا، ہے نا، اس دن کی اس پر قضا نہیں۔ تو اور یہ بھی مطلب جس دن اس پر بے ہوشی طاری ہوئی اس دن کی قضا اس پر نہیں ہے، یہ بھی ایک خاص صورت سے متعلق ہے کہ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت ہوتی ہے نا، تو اس پر اگر بے ہوشی طاری ہوئی ہوگی تو وہ اس حال میں طاری ہوئی ہوگی کہ اس کو روزہ رکھنے کی نیت ہوگی، اس کی نیت ہوگی، ہے نا۔ تو دن کے وقت اگر بے ہوشی طاری ہوئی تو بھی، رات کے وقت ہوئی تو بھی اگر اس نے نیت کر لی تھی اس دن کی، ہے نا، تو اس دن کی اس پر قضا نہیں ہے، اور اگر اس دن کی بھی نیت نہیں تھی تو پھر سب دنوں کی ہوگی۔ ٹھیک۔ او جنہ غیر ممتد جمیع الشہر، یا پھر وہ پاگل ہو گیا، اس پر جنون طاری ہوا جو کہ پورے مہینے تک ممتد نہیں تھا، ہے نا، پورے مہینے تک طاری نہیں تھا۔ یعنی کوئی شخص کسی شخص پر پاگل پن طاری ہوا اور وہ پاگل پن جو ہے پورے رمضان میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے اس کی قضا ہوگی، جتنے دنوں بھی وہ پاگل رہا ان سارے دنوں کی اس کی قضا ہوگی، باقی دوسرے دنوں میں وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ ولا يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلا أو نهارا بعد فوات، اور لا يلزمه قضاؤه، اس کی قضا لازم نہیں ہوگی بإفاقته ليلا أو نهارا بعد فوات وقت النیت، نیت کے وقت کے فوت ہو جانے کے بعد دن یا رات کے اندر افاقہ پانے کی وجہ سے، صحیح مذہب کے مطابق۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص پر پاگل پن طاری ہوا، ہے نا، اور وہ رمضان سے پہلے ہی ہو گیا مثال کے طور پر، پھر اس کے بعد وہ ٹھیک اس وقت ہوا کہ جب رمضان کے سارے دن گزر چکے تھے، صرف آخری دن کا روزہ چل رہا تھا اور روزے کی نیت کا وقت گزر چکا تھا، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ اس پر جو ہے قضا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر یہ کہ رات کے وقت میں وہ افاقہ پایا، رات کے وقت میں، یعنی کہ پاگل پن طاری ہوا اور پھر رمضان کے دنوں میں کسی رات میں اس پر افاقہ ہوا، ہے نا، تو اس دن کی اس پر قضا نہیں ہوگی جس رات میں اس پر افاقہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ رات کو ہی نیت کرنا یہ ہمارے یہاں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر بعد میں اس نے کیا نام ہے بعد میں اسے افاقہ اگر رہا، ہے نا، یعنی اس کے بعد بھی وہ ٹھیک رہا تو اس دن کا تو روزہ اسے رکھنا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے بعد پھر سے وہی حالت ہو گئی تو اس دن کا جو ہے اس دن کی قضا اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر اگر دن کے وقت میں اسے افاقہ ہوا اور دن کا وقت ایسا کہ گزر چکا تھا، ہے نا، یعنی ضحوہ کبریٰ کے بعد یا ضحوہ کبریٰ شروع ہو چکا تھا اس کے بعد اسے افاقہ ہوا، تو چونکہ وہ نیت کا وقت نہیں ہے لہذا اب اس روزے کو تو رکھنے کا اسے وقت ہی نہیں ملا، ٹھیک، تو اس کی بھی اس پر قضا نہیں ہو۔